يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا يا رب صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي له الشفاعة في كل حين يهوى. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. رواہ البخاری و مسلم. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدمی جو ہے کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارے ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے ماں اور باپ سے اور اپنے آپ ہمارے خود اپنی ذات سے بھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا ذکر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، لیکن میرا اور اپنا نفس جو ہے، اپنی ذات جو ہے، اس میں مجھے شک ہے کہ اس سے زیادہ میں نے محبوب نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. تھوڑی دیر بعد نے کہا کہ ہاں رسول اللہ آپ نے اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں. تو فرمایا الان میں نے اب پکے مومن ہوئے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی عادت تھی کہ وہ جو بات دل میں ہوتی تھی وہی صاف رد کرتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان سے کچھ اور پہ ہے، جو بات ہوتی تھی اس کو صاف صاف بتا دیتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ صاف صاف بات ہے. یہ روایت جو میں نے آپ کو بیان کی تو یہاں نظر پڑی، یہاں بھی یہی ہے روایت. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے بجز میرے نفس کی، میرے نفس کے علاوہ. صاف بات ہے جو میرے پہلو میں ہے، یعنی وہ تو مجھے بہت پیارا ہے اپنا نفس. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود اس کی نفس بھی زیادہ اس کو میں محبوب ہوں. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا قسم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ آپ جو ہے میرے نزدیک میرے اس نفس سے بھی زیادہ محبوب ہے جو میرے پہلو میں ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بات ٹھیک ہوئی الان، یعنی اب پکے مومن ہوئے. تو یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اول فرمایا تو اصل میں کیا انہوں نے اپنے نفس کے اندر غور کرنے کے اندر خود ان کو سہو ہو گیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر اپنے نفس کے اندر غور کیا اور بہت سی چیزیں ان کو یاد آ گئی، بہت سی چیزیں یاد آ گئی. تو ان کے دل میں یقین ہو گیا کہ میرے نفس سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں. یہ اور اس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بعد میں اولیاء صلحاء میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جو ہے ایک مرتبہ تھانوی نے فرمایا کہ کوئی محقق بزرگ بیان فرما رہے تھے اور اس میں اسی کا بیان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اوپر. تو انہوں نے یہ فرمایا وہی جو اس حدیث پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. تو ان کے سامعین جو سننے والے تھے اس میں بھی ایک شخصیت تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز میرے اندر نہیں پائی جاتی ہے کہ میں اپنی ذات سے بھی، یا اپنے ماں باپ کو کہا کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھوں. کہ انہوں نے ایسے ہی سرسری طور پر سوچا جیسے ہم بھی سوچتے ہیں. تو وہ بزرگ سمجھ گئے، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور پھر بہن آگے چالو رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اس کے بعد کچھ تھوڑی دیر ہو گئی اور یہ بات آنی جانی ہو گئی مجلس کے اندر، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو چل رہا ہے، بہت ہو گیا، اب آپ کے ابا جان جن کا انتقال ہو چکا تھا تو اب ذرا کچھ ان کی ہی بات بیان کرے. تو یہ آدمی ایک دم جو ہے گرجا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے درمیان ہے میرا ابا کا ذکر، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو تھانوی رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس محقق بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب معلوم ہو گیا نا کہ تم کو تمہارے باپ سے بھی زیادہ حضور سے محبت ہے. بے شک
بعض اوقات آدمی کو کیا ہے ذہن نہیں ہوتا اس طرف. یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ہی تھا, ذہن نہیں تھا. پھر جب غور کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہے اپنے نفس میں. تو باہر آ گئی بات سننے. یہ تو حضور رضی اللہ تعالیٰ کی بات تھی اور اگلے لوگوں کی بات تھی. ہم لوگوں کو اپنے اوپر سوچ دینا چاہیے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے. اگر محبت میں کمی ہے, محبت تو ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. کسی مومن کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو حضور کے ساتھ محبت نہیں ہے, اس کا تو انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن کمی بیشی کے اندر بات ہو سکتی ہے. تو کوشش یہ کرے کہ جتنا ہو سکے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھائے. یہ کام آنے والی چیز ہے, بہت کام آنے والی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ یہ قصیدہ بردہ کا شعر ہمیشہ سنتے رہتے ہو, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی وخیر الخلق کلہم. اور دوسرا اس شعر کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے, هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال. وہ ایسے حبیب اللہ کے پیارے ہیں کہ جن سے پوری پوری امید کی جاتی ہے کہ کوئی بھی خوف ہوگا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کام لگے گی. ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال. حول من خوف کو کہتے ہیں, کسی بھی قسم کا خوف ہے. اور تجربے کی بات ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہونا تو بہت کام آ جاتی ہے. بہت سی مرتبہ ہم جب کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں تو درود پاک پڑھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, فائدہ مند ہے, بہت اچھا ہے. لیکن اس آدمی کے درود پاک کا کی طرح اس کا وزن نہیں ہوگا کہ جو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں درود پاک پڑھتا ہی رہتا ہے. کیونکہ ایسے وقت نہیں پڑھ رہے, ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ جب ضرورت آئی تو درود شریف پڑھنے لگے. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تمام کٹھن کاموں کے اندر, مشکلات کے اندر, یہ اس کا تجربہ ہے. آپ دیکھ لیجیے. لیکن شرط یہ ہے کہ حضور سے محبت پیدا کرے. پہلے تو قلب میں محبت پیدا ہو جائے خوب جم کر, پھر اعمال پر آ جائیں گے انشاءاللہ. جو وہی سنت جو حضور کی ہے اس کے اوپر آدمی خود مجبور ہو جائے گا. اور یہ جو ہے دل کے اندر محبت کیسی سوچا کرے کہ ہم حضور نے ہمارے لیے کیا کیا. کثرت سے درود پاک پڑھے, کثرت سے خوب درود پاک پڑھے. حضور صلی اللہ نمازوں کی بات چلتی ہے, اٹھتے بیٹھتے خوب. اور اس کے بعد پھر کیا کرے کہ آہستہ آہستہ پھر غور کرے اپنے نفس کے اندر کہ دیکھو یہ چیز ہے, یہ حضور نے اس کے خلاف کی ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں. اصل میں بات ہے بھائی, سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب حضور سے پوری محبت ہو جائے گی تو انسان کے نفس میں, نفس انسان کے اندر اس کی نشانی پائی جاتی ہے, ایک علامت پائی جاتی ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نا. دلیل کے بغیر تو وہ اچھی دنیا میں کیا, پہلے سے دنیا کے اندر کوئی آدمی کوئی بغیر دلیل کے تو کوئی بات سنتا نہیں ہے. دلیل اس کے لیے ہونی چاہیے, نشانی ہونی چاہیے, علامت ہونی چاہیے. تو علامت یہ ہے کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو سنت موقدہ تو موقدہ بہت اونچی چیز ہے, غیر موقدہ ہی بہت اونچی چیز ہے. ایک کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اسی طرز کا کام ہم کو کرنا ہے, لیکن اس میں اس کا خلاف ہو رہا ہے تو دل کے اندر جو ہے ٹچ ہو, دل کے اندر ایک قسم کا صدمہ ہو, افسوس ہو. آدمی وہاں رک جاتا ہے کہ یہ حضور نے ایسا کیا ہے تو میں ایسا اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں. اس پر اس کو صدمہ, جب اس کو صدمہ اور افسوس جب تک نہ ہو تب تک کامل محبت نہیں ہوگی اس خلاف ہونے. جب صدمہ اور محبت ہونے لگے, اگرچہ اس کے خلاف کچھ کر لیتا ہے لیکن صدمہ ہونے لگے تو اب یہ قریب آیا محبت کے. 3 درجے ہیں اس کے. اول درجہ تو یہ ہے کہ اس کے خلاف کبھی ہونے ہی نہیں پاؤ جان میں پھر قسم کوئی بھی سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ, سنت عادیہ جیسے پچھلی مجلس میں نے بیان کیا تھا, کوئی بھی سنت اس کے خلاف اس سے ہو ہی نہیں سکتا. اول درجہ ہے یہ درجہ جو ہے بہت دیر کے بعد ملتا ہے. یہ اولیاء صلحاء کا یہی مقام ہوتا ہے جہاں یہی وہ لوگ کما جاتے ہیں. یہ اولیاء صلحاء, بہت سے لوگوں کو, بہت صلحاء اولیاء کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو لوگوں نے بہت وظیفے بظاہر پڑھتے دیکھا نہیں, لیکن ان کا وظیفہ 24 گھنٹہ تھا بقول مناروں. کہ کوئی بھی کام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کسی بھی چیز میں نہیں, کھانے میں, پینے میں, سننے میں, لیٹنے میں, بیٹھنے میں, کوئی بھی کام جس کو کام کہتے ہیں سب کو عبادت جانا. جیسے وظیفے ہی ہو گئے ہر وقت ان کا یہ جان رہتا ہے. یہ اول نمبر. دوسرا نمبر یعنی یہ تو بہت آگے کا مقام ہے. اس کے نیچے کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگرچہ تمام سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے, خلاف بھی کر لیتا ہے, اور جو ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اس کے خلاف کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر کیا کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا. جیسے کسی آدمی کے جیب کے اندر پیسے ہو اور 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ گم جائے تو صدمہ ہوتا ہے نا. پھر اگر جب بھی گم جائے پیسہ تو صدمہ ہوتا ہے نا. یا اپنا مکان ہے,
اچھا سا شاندار بنا ہے ڈیکوریٹ کر کے، یہاں بھی کوئی کاغذ پھٹے گا تو صدمہ ہوگا نا، ایسا صدمہ، یہ اس کے نیچے کا درجہ ہے۔ اور ایک تیسرا نمبر یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورا چلتا بھی نہیں ہے، اور نہ کسی سنت کے چھوٹنے کا اسے خوف ہے، کچھ نہیں۔ یہ بہت کم درجہ ہے، اس میں بھی کہا جائے گا، انکار نہیں کیا جائے گا کہ اس مرد مومن کو محبت نہیں ہے، محبت تو ضرور ہے، یہ بہت کم درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ ادنا، وسط اور اعلیٰ، تین درجہ آپ نے سن لیے۔ ادنا درجہ تو وہ ہوا کہ چھٹی ہے لیکن کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اب محبت بڑھے گی تو آگے جب چل کر نمبر 2 اوسط درجہ آئے گا، اس میں یہ کہ جب کبھی کوئی سنت کے خلاف ہو جائے گا تو اس کا صدمہ ہو جائے گا۔ اور یہ کیوں، ایسا کیوں ہو کیوں رہا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے پسند نہیں ہے؟ اپنے اوپر قسم قسم کی شبہات کرنے لگ جائے، یہ ایک مرتبہ شروع ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ ایسا ہوتے ہوتے پھر وہ درجہ بھی آ جائے گا، کبھی قصداً جان بوجھ کر کسی سنت کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بعض لوگوں نے غلو کہا، لیکن غلو نہیں ہے، اگر کبھی کسی کوئی سنت کے خلاف ہو گیا تو اس کو جو ہے بطور کفارہ کی بھی ادا کرے۔ کیسے؟ مثلا بیت الخلاء کے اندر جانا، پہلے جو ہے وہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہ ہے، پہلے اندر جائے تو جس کو آپ کیا کہتے ہیں الٹا پاؤں گے، لیکن الٹا ہے نہیں، سیدھا ہی ہے، دونوں سیدھے ہیں نا، الٹا تو کوئی ہے نہیں، الٹا ہو تو چل جی، لیکن ہم لوگ بولتے ہیں گجراتی والے کیا بولتے ہیں، الٹا پاؤں، تو الٹا پاؤں نہیں ہے، الٹا پاؤں تو چلے گا سر، لیکن یوں کہ لیفٹ اور رائٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو جاتے وقت پہلے لیفٹ پاؤں رکھتے تھے، یہ رکھتے تھے، اور جب نکلتے تھے تو اس وقت کون سا؟ رائٹ پاؤں، اور آنے جانے کی دعا۔ اگر کسی آدمی نے ہمیشہ اس پر عمل کرتا ہے لیکن بھول گیا اور اندر چلا گیا سیدھے پاؤں سے، تو اس کا کفارہ کیا ادا کرتا ہے؟ واپس نکل آتا ہے اور پھر جاتا ہے اسی پاؤں سے جاتا ہے کہ ایسا ہوا کیوں نہیں۔ یہ اپنی تعبیر، اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو سزا دی۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے، بعض لوگ جو ہیں جو تھوڑی اس بارے میں جو ہے تزکیہ قلب سے کم سمجھ رکھتے ہیں، اس کو غلو فی الدین کہتے ہیں، لیکن یہ غلو فی الدین نہیں ہے۔ وہ کاش کہ کسی کوئی تزکیہ قلب والے کے پاس بیٹھ کر اس کو اچھی طرح سمجھ، یہ غلو فی الدین نہیں ہے، اس کا نام ہے حب رسول۔ اور جو آدمی حب رسول کو غلو فی الدین کرا دے گا تو یہ بہت خطرناک بات ہے، بعضوں کو سمجھ میں بہت ذرا دیر سے آتی ہے۔ یہ غلو فی الدین نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ اندر گئے اور بھول سے چلے گئے، اگر جان بوجھ کر بھی ہم کرتے تو یہ کسی فرض کو ترک کرنے والے نہیں ہیں، کوئی حرام کام کرنے والے نہیں ہیں، حتیٰ کہ مکروہ تحریمی تک نہیں ہے نا۔ جانتے ہیں مسئلہ، تو اس پر ہمارا اعتقاد ہے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر بیت الخلاء جاتے وقت اگر سیدھا پاؤں اندر پہلے رکھ دے، جان بوجھ کر رکھ دے، تو بھی نہ حرام ہے، نہ مکروہ تحریمی ہے، نہ ناجائز ہے، کوئی چیز نہیں۔ یہ تو اس مسئلے کا تو یقین ہے، لیکن دوسری طرف کیا آتا ہے؟ حب رسول کا مسئلہ آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو ان الفاظ میں یاد کر لیجیے، ایک کا نام ہے فتویٰ اور ایک کا نام ہے تقویٰ۔ ایک کا نام کیا ہے؟ فتویٰ، اور ایک کا نام تقویٰ۔ یہ انہی لوگوں کے حصے میں ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے بہت قریب ہے۔ جو قریب نہیں ہے وہ سمجھے نہیں ہے تو اس کو غلو فی الدین کہہ دیتے ہیں۔ غلو فی الدین نہیں ہے، یہ اپنی تعزیر کی کہ میں نے حضور کے خلاف میں کیسا کر سکتا ہوں اس زمین کے اوپر۔ غلو فی الدین کہنے والے آگے بات سنیں، شاید آخر میں سوال ہوا ہے آگے بات سنیں، اس لیے کہ جو سمجھدار فقہا گزرے، بڑے سمجھدار، جن کے اوپر مذہب کا دار و مدار ہو گیا، ائمہ اربعہ، ان کے اوپر تو مسائل کا دار و مدار ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ، ان سب کو اللہ رحم فرمائے، یہ کتنے بڑے عالم تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے مسائل اگر آپ اٹھا کر دیکھو تو آدمی حیرت میں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے یہ حج ایک ہی حج کر کے بیٹھ گئے مدینہ منورہ میں، حج کو ہی نہیں جاتے تھے، خاص کر کے آخری انہوں نے بہت جی چاہتا تھا، لوگ ہر سال حج جا رہے، مدینہ میں رہتے تھے، حج کیوں نہیں جا رہے؟ جی تو چاہتا ہے نا، آپ کا یہاں سے جی چاہے گا تو ان کا کیوں نہیں چاہے گا؟ اور امام مالک جیسی شخصیت کیوں؟ ان کو یہ تھا کہ میں اب اپنے اس عمر کی دور میں 50 سال کے بعد گزر رہا ہوں، اگر میں حج کو گیا تو ابھی تو بوڑھا آپا آ گیا، گئی بات نہیں، بوڑھا آپا، یہ بھی ایک بہن ہے نا، یہ کن کا لفظ ہے؟ حضرت جی حضرت مولانا شام مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقولہ، وہ کہتے بوڑھا، کہتے کہ بوڑھاپا، کہتے بوڑھاپا نہیں ہے یہ کہ بوڑھا آپا آ گئی ہے نا، آپا کہتے بہن کو کہتے ہیں بوڑھا آپا آ گئی۔
یہ حضرت جی فرمایا کرتے تھے مانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو میں کہتا ہوں کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتی ہے میری بوڑھا آبا آ گیا ہے، اب میں حج میں گیا، اور ظاہر بات ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آج سے بہت کافی دور ہے، اونٹ وغیرہ کے بس سواری تھی، تو آتے جاتے کم سے کم 3 مہینہ تو لگ ہی جاتا تھا. تو اس 3 مہینہ کے اندر کبھی میں وہاں بیمار بھی ہو گیا، پھر مر گیا تو مجھے یہاں کی موت نہیں ملے گی، اس ڈر سے نہیں جاتے تھے. لیکن فرض حج ایک کر لیا جاتے ہی نہیں، روزے کے ساتھ چل. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ، کئی مرتبہ خواب میں زیارت کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ زیارت کر دی تو زیارت میں پوچھا خواب کے اندر جو ان کے ذہن میں تھا نا کہ یا رسول اللہ میری عمر کتنی باقی ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ زیادہ باقی ہے تو میں خرچ کر لوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. جواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور اس طریقے سے کر دیا، 5 انگلی کھڑی کر دیجیے نا، دست مبارک ایسا کر دیا، بس بھی آنکھ کھل گئی. بھائی خواب تو خواب ہی ہے نا، خواب بھی ایسی بات تھوڑی کہ اپنی طرف سے کچھ ہو جائے گا ہم پوچھیں گے اب یہ کیا ہے یہ بتا، وہ تو آنکھ کھل گئی، فنش، گاڑی چلی گئی. کیا ہو گئی اب کیسا ایسا کہ ویسے سو جائے اور پھر پیچھے وہ بنیا کی طرف نہیں نا. ایک بنیا جو ہے وہ نیند میں جھگڑ رہا تھا کسی کے ساتھ، سود کا معاملہ کر، سامنے والا کہتا ہے 1 روپیہ دوں گا، اور یہ بنیا کیا کہتا تھا 2. اتنے میں آنکھ کھل گئی کہ 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں، تو آنکھ بند کے نکالا 1 کلا. تو ایسا کوئی خواب تھوڑا ہے، خواب میں تو بس کیا آنکھ کھل گئی فنش. ان کی آنکھ کھل گئی مالک رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ سوچ رہے تعبیر تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اتنے بڑے امام کی، یہ کیا میں نے پوچھا اور اس کا جواب کس نے. تو آخرکار انہوں نے زمانے کے معبر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالک کا زمانہ ایک ہے. یہ علامہ ابن سیرین جو مشہور معبر ہے نا جن کی کتابیں بھی ہیں، آپ پڑھ پڑھ کر اس کی تعبیر نکالتے ہیں، لیکن پڑھ پڑھ کر تعبیر نہیں نکالنا ورنہ کبھی پھنس جاؤ گے. آگے بات سنیں، بھائی ڈاکٹر کی کتاب پڑھنے سے علاج کرے گا تو مر جائے گا. ڈاکٹر کے پاس جاؤ ورنہ ڈاکٹر کی کتاب ساری چھپی ہوئی ہے. ڈکشنری کھولو، آگے اس گولی کا نام یہ ہے، جیسے ایک صاحب ہمیشہ ایک ڈکشنری کھولتے تھے کہ اس ٹیبلٹ کا نام یہ ہے، یہ میں نے کہا اس کو تو تم رکھ دو، جو آپ کے جبی کے پاس جاؤ. آگے بات سنیں، کیونکہ آپ کی دوا کے اوپر یہ تو نہیں رکھا ہے کہ ڈکشنری کھول کر دیکھ لینا، بلکہ آپ نے جبی سے کانٹیکٹ کرنا ہے نا. تو ڈاکٹری کتاب پڑھنے سے ڈاکٹر صاحب بنتا ہے. تو آپ لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں بعض لوگ، اور دیکھنے کے بعد پھر وہ علامہ ابن سیرین کتاب گجراتی میں انگلش میں چھپ گئی ہے، اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے اوپر اتنے گھبرائے کہ پسینہ آ رہا ہے. تو خم ہوگا یہ جھنجھٹ میں پڑے گی آج اپرو جو ہوں گا اپنے جو اپنا کام ہے وہ کرو، کسی سے پوچھ لو. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ علامہ ابن سیرین کی کتاب اٹھائے، بلکہ کیا کہا اپنے خادم جو تھے ان کو کہا تم ایسا کرو کہ علامہ کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر خالی ایسا خواب پوچھنا اور کس نے دیکھا ہے یہ بتانا. بس اس کا ایک صاحب نے ایک خواب دیکھا ہے یہ، تو پھر اس کی تعبیر بتاؤ کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، پوچھا میری عمر کتنی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اونچا کر دیا. ایسا بولتا خادم جلدی سے گیا. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست عالم تھے، ان کو جا کر یہ خواب بیان کیا. تو علامہ ابن سیرین نے کہا کہ بھائی یہ خواب دیکھا کس نے؟ تو کہا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے. تو کہا میں بھی تعبیر نہیں دوں گا، جاؤ بھاگ جاؤ، ہے نا. تم ان سے اجازت لے کر آؤ، اگر وہ اجازت دے تو آنا، نہیں دے تو نہیں آنا. اگر تعبیر چاہیے تو تمہیں تو ابھی بتلانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے تم نہیں بتلا سکتے، تم جاؤ اجازت مانگو، اگر وہ دے دے تو پھر آ کر ان کا نام بتلاؤ، پھر میں تعبیر دوں گا، اور اگر وہ تم کو اجازت دے تمہارے گھر پر رہنا. وہ بیچارے گئے، کہا کیا تعبیر؟ کہا تعبیر تو دی اللہ ماں نے. کیا کہا؟ وہ یوں کہہ رہے ہیں. وہ کہا او اللہ. تو کہا اچھا جاؤ میرا نام لینا. یہ بیچارے گئے اور کہا کہ یہ زمانے کے امام بہت مشہور ہیں مدینہ منورہ کے اندر، کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا او ہو. اسی لیے تو میں پوچھتا تھا نا کہ خواب کو دیکھنے والا کوئی ایسا ہوگا کہ جو قرآن پاک اور حدیث سے مسائل کو اجتہاد کرتا ہوگا، نکالتا ہوگا، مسائل خوب جانتا ہوگا. اس کا ہی یہ خواب ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا جو کر دیا صرف. تو آپ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو اجتہاد کی طرف شوق دلایا کہ اس سے تم سمجھ لو. جیسے قرآن پاک کی آیات کو دیکھ دیکھ کر مسائل نکالتے ہیں نا، تو میرے اس 5 انگلی مبارک کو پھر نکال دو. یہ عالم ہونا چاہیے بہت بڑا چیز. اور پھر اس میں جو یوں بتایا ہے نا، تو اس میں ایک آیت بتائی ہے، اور اس آیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو امام مالک جیسا. کہا کہ ان کو جاؤ کہ تم نے جو یہ خواب دیکھا کہ تم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری عمر اتنی دن باقی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی یہ بتا دیا کہ سورہ لقمان کی وہ آیت جس میں یہ 5 چیزیں ہیں اس کو پڑھ لو. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
اما تدری نفس بیاض تموت ان اللہ علیم خبیر. 5 چیزیں ہیں. قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. ان اللہ علیم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی. ویدر والے بتاتے ہیں، لیکن یہ صبح بارش دھوپ بھی آ گئی. 100% نہیں، 50% ایسا کچھ ہو سکتا ہو، اور وہ بھی انہوں نے غیب کی بات بتائی، وہ حالات میں دیکھ کر بتائی ہے نا. یہ سمجھ میں آ رہے ہیں نا بات. 100% تو ہے ہی نہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہو. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الرحم. ماؤں کے پیٹ کے اندر بچہ بنی ہے، بچی ہے، بچہ ہے، مرا ہوا ہے، زندہ ہے، اس کو 100% بن جانے والا ہے. 1000 مرتبہ ڈاکٹر کا غلط ہوا. 100% جاننے والا کون ہے؟ اللہ. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. ایک آدمی آئندے کا کیا کرنے والا ہے اس کو معلوم نہیں. آپ کہتے ہیں نا وہ چوکس کہا تھے لنڈن والا بھی جد مری گئے، کیا مری تو قبر مر گئے. دیکھا نا آپ نے. وما تدری نفس وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بیاض تموت. 5 نمبر پر کون آدمی کہاں کس کو مرنے والا ہے اس کا علم اللہ کو ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ امام مالک تم مجھ سے جو سوال کرتے ہو مجھے بھی معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. کہا جاؤ جا کر تابع بتا دیں ہے جلدی. اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ 5 آیت کی طرف اشارت کیا ہے. اب 5 آیت نہیں، آیت کے اندر جو 5 چیزیں اس کی طرف اشارت کیا ہے. یہ ہیں عاشق رسول. حج نہیں کیا. اب ان کو کون غلو کہے گا کہ حج نہیں کیا ہے نا. یہ غلو ہے نا. یہ کیا ہے؟ حب رسول ہے. اگر وہ جاتے مکہ مکرمہ اور مر بھی جاتے تو وہ بھی بہت بڑا مرتبہ ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ حب رسول کی یہی مننا چاہیے کہ قدموں میں مروں اور قدموں میں جیوں اور قدموں میں میری جنازے کی نماز ہو. یہ غلو کی دن ہوا. تو اس لیے میرے بھائی یہ دوست بزرگوں آگے بات سنیں، یہ غلو نہیں ہے جو میں نے 3 درجے بتایا نا سنت کی. لیکن اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی علامہ اور بہت بڑا ولی اور جو بھی کوشش کرے گا آ سکتا ہے. عام لوگوں کی ایسی باتیں سنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نواز دیا ہے کہ ایک عام آدمی جن کو بعض لوگ خاص سمجھتے ہیں ان سے کہیں درجہ آگے وہ بڑھ گئے. جو بھی کوشش کرے گا من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا. شریعت بالکل کھلی ہوئی ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. ہم میں جو کوشش کرے گا کہ یہ 3 درجوں کو آہستہ آہستہ حاصل کرے. پہلے تو محبت لائے، پھر یہ ہے کہ اتنا لائے کہ کوئی چیز چھوٹ تو رہی ہے لیکن اس پر غم ہونے لگے. پھر تیسرے نمبر پر انشاءاللہ یہاں بھی آ جائیں گے کہ کوئی چیز چھوٹ جائے اس کا کفارہ بھی ادا کرے. سمجھیں کفارہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.